ناظرین، میرا نام محمد احمد بٹو ہے۔ جیسے کہ آپ کے ساتھ وی لاگ کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے نووا سٹی اسلام آباد کے حوالے سے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی ایک اچھی نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی نووا سٹی اسلام آباد کے حوالے سے، کہ یونیورسٹی اسلام آباد نے ایک اور لینڈ مارک اچیو کیا ہے۔ لاسٹ ویک جو ہے نا اس کو نوٹیفائی کیا ہے، تو میرے پاس جو ہی پہنچا تو میں نے سوچا جو ہے اپنے ممبران، اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کروں۔ نووا سٹی اسلام آباد نے این او سی اپروو کروا لیا ہے آئی ایس کو سے، مینس کہ نووا سٹی اسلام آباد کا الیکٹریسٹی کا این او سی اپروو ہو گیا ہے۔ ان کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں، نووا سٹی اسلام آباد کو بجلی کا اپروول مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نووا سٹی اسلام آباد کے پاس اب بجلی کے لیے کوئی ٹینشن باقی نہیں رہی۔ بجلی لگانے کے لیے ان کو آئی ایس کو کی طرف سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے، جس میں انہوں نے این او سی ایشو کر دیا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو پریویسلی بتا دوں، جیسے کہ ہمارے دوست احباب جو ممبران، جن ممبران نے نووا سٹی اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کی تھی پچھلے سال، اور ابھی تک جو ہے ان کی فائلز جو ہے نا وہ لاس میں ہیں، مائنس میں چل رہی ہیں، ان کو پروفٹ نہیں ہوا۔ تو ایوری ون تھنکس اباؤٹ کہ تھوڑا بہت پروفٹ ہو، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کوئی بھی لاس نہیں چاہ رہا ہوتا، منافع ہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پروجیکٹ کو کچھ گورنمنٹ ایشوز کی وجہ سے، اسکینڈل کی وجہ سے، اور کافی سارے معاملات کی وجہ سے، کافی سارے مسئلے مسائل کا سامنا رہا ہے پچھلے سال۔ اس وجہ سے جو ہے نا سوسائٹی کی جو ممبران ہیں ان کو پروفٹ نہیں ہو سکا۔ کافی ساری کوئریز آتی ہیں، سوسائٹی نے بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ انجسٹس کی ہے، بہت ساری چیزوں میں ان کو ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سوسائٹی بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہی تھی، بیک اینڈ پہ مطلب جو ہے نا ان کا لیگل ایشوز کے لیے ورکنگ چل رہی تھی پچھلے سال۔ تو اس وجہ سے آن گراؤنڈ موقع کے اوپر کوئی کام خاص ہو نہیں سکا۔ تو ایک رائٹ ڈائریکشن میں ابھی موو کرنا شروع ہو گئی ہے، اس کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ نووا سٹی اسلام آباد کے ممبران کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے، باقی ہر ایک نے اپنا ڈیسیجن خود لینا ہے، کہ جب اتنا صبر کیا ہے، سال ڈیڑھ سال انویسٹمنٹ باؤنڈ کر کے رکھیے، تو بھی جلد بازی میں چیزوں کو لاس پہ سیل نہ کریں، کیونکہ سوسائٹی نے تقریباً جو لیگل ایشوز ہیں آلموسٹ سارے کلیئر کر لیے ہیں۔ یعنی کہ این او سی سب سے بڑا ایشو تھا، اس کو کلیئر کروایا ہے۔ اس کے بعد این ایچ اے سے این او سی کی اپروول لی ہے سی پیک انٹرچینج کے لیے۔ اس کے بعد ابھی الیکٹریسٹی کی این او سی بھی لے لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی اپنے پروجیکٹ کو ڈلیوری کی طرف لے جانے کے لیے جو جتنے لیگل ایشوز تھے ان کو کلیئر کر چکی ہے۔ اب صرف اور صرف پیمنٹ، جیسے جیسے انسٹالمنٹس جمع ہو رہی ہیں، سوسائٹی کے پاس لوگ جمع کروا رہے ہیں، ویسے ویسے سوسائٹی کے اوپر رسپانسبلٹی آئے گی، پریشر آئے گا وہ ڈیولپمنٹ کو۔ مطلب ایک پروجیکٹ ہے جس کی تمام لیگل ایشوز کلیئر کروائے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک موٹیو ہے، ایک تھاٹ ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کو ڈلیور کرنا ہے اور ٹائملی ڈلیور کرنا ہے۔ اسی ڈائریکشن کے اندر جو ہے نا سوسائٹی موو کر رہی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے کہ ممبران کے لیے بھی، انویسٹرز کے لیے بھی، سارے دوستوں کے لیے، کہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ڈے فرسٹ پہ پروفٹ میں نہیں جاتا، اس کو ٹائم لگتا ہے ڈلیوری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ پاکستان جیسے کنٹری میں کافی ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیگل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کلیئر کرواتے کرواتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو مینجمنٹ نے ابھی تک جو ڈیسیجنز لی ہیں اس میں لیگل ایشوز آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد صرف ڈیولپمنٹ جو ہے کر کے لوگوں کو پلاٹ ڈلیور کرنا ہے۔ اب انسٹالمنٹس جمع کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسٹالمنٹ جمع کروائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی کے پاس پیسے نہیں جائیں گے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ پیمنٹ جمع کروائیں گے، آپ کی پیمنٹ جو ہے نا سوسائٹی ڈیولپمنٹ پہ لگائے گی اور ڈلیوری کی طرف جائے گی۔ 10 اکتوبر تک جو ہے وہ آپ اپنی انسٹالمنٹ، جو ڈیو انسٹالمنٹ ہے 12 یا 8 انسٹالمنٹ، اپنی فائل سیو کرنے کے لیے جمع کروائیں، اور اپنی فائل کو سیو کریں یا بیلٹنگ میں شامل ہوں۔ 25 اکتوبر بیلٹنگ کی ڈیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے دوستوں کو جنہوں نے 12 انسٹالمنٹ جمع کروائی ہوں گی، ان کو جو ہے نا وہ بیلٹنگ میں ان کا پلاٹ نمبر لگے گا، اسٹریٹ نمبر لگے گی، تو اس سے ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوگا کہ میپ ایشو ہوگا سوسائٹی کی طرف سے، تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پلاٹ اس لوکیشن میں آ رہا ہے، ہمارے پلاٹ کی لوکیشن یہ ہے، گراؤنڈ کہاں پہ ہے، مسجد کہاں پہ ہے، پارک کہاں پہ ہے۔ اس حساب سے جو ہے وہ ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوگا۔ اس کے بعد اس نقشے کے حساب سے سوسائٹی نے ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو پلاٹ ڈلیور کرنے ہیں۔ تو ایک ٹرسٹ جو ممبران کھو چکے تھے نووا سٹی اسلام آباد کے اوپر، میرے حساب سے اب ان کو وہ ٹرسٹ لیول بلڈ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ تمام تر وہ چیزیں کر رہی ہے بیک اینڈ پہ جو ریکوائرڈ ہے۔
پروجیکٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے آپ آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ بیلٹنگ ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے. تو وہ جو ہی چیزیں جو ہے وہ بیلٹنگ کے بعد ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی، یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اچھے خاصے پروفٹ میں جائے گا. تو ممبران سے گزارش یہ ہے کہ 6 مہینے سال تھوڑا سا ویٹ اور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ ابھی لاس کر رہے ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گے کہ جب چیز پروفٹ پہ جا چکی ہوگی، جب لوگوں کو پلاٹ ملنا شروع ہوں گے اور انٹرچینج کا اپروول ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا کام شروع ہوگا. تو یہ پروجیکٹ اسلام آباد کی ایریا میں سب سے بیسٹ لوکیشن پہ ہوگا. انٹرچینج اسلام آباد انٹرچینج سے تقریباً 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پہ یہ پروجیکٹ ہے. ایئرپورٹ بھی نزدیک ہے. باقی اس علاقے سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں. تو یہ اسی پائے کا ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. تھوڑا سا انتظار ہے، جیسے لیگل ایشوز کلیئر ہوئے ہیں ویسے ہی ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہوئی ہے. تھوڑی سلو ہے لیکن کمپیریٹیولی ایسا تیز ہو رہی ہے. میرے دیے ہوئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں. آپ کو نووا سٹی اسلام آباد کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ نے اپنی انسٹالمنٹ جمع کروانی ہو ڈسکاؤنٹ کے اوپر، تو میرے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی انشاءاللہ بہتر گائیڈ کریں گے. مزید انفارمیشن میرے پاس جیسے ہی آتی ہے میں آپ سے شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.